واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان کی تخلیق قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زائگوٹ کسے کہتے ہیں، اسپرم کسے کہتے ہیں، ڈی این اے کسے کہتے ہیں، آج کا انسان ان تمام باتوں پر بہت فخر کر رہا ہے. اسے ناز ہے کہ اسے اتنی معلومات ہو گئی ہیں، وہ بہت کچھ جان سکتا ہے، ایجادات ہو رہی ہیں، انوویشنز. مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ 21ویں صدی میں جا کر کچھ معلوم ہوا ہے. مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، اور انہوں نے صدیوں پہلے یہ سب کچھ بتا دیا. آج کا سائنسدان بھی انہیں سلام کر رہا ہے. 30واں پارہ، اب تک جتنی آیات پیش کی وہ 29 پاروں میں، اب 30واں پارہ شروع ہوتا ہے. النازعات سورت کا نام ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 یوم یتذکر الانسان ما سعی. اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی تھی. اس وقت انسان کی نگاہوں میں صرف سامنے کی چیزیں ہیں اور وہ ان میں مگن ہے. یہ گھر ہے، یہ بازار ہے، یہ سیرگاہ ہے، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ پہننے کا سامان ہے، ان میں گم ہے. ان کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اپنی طرح جو بھی اس سے میسر آ جائے وہ کر رہا ہے. کل قیامت کے دن اس کو یہ سب یاد دلایا جائے گا. آپ کو ویڈیو رپورٹ دکھائی جاتی ہے، کوئی واقعہ ہو اس کی ویڈیو رپورٹ آپ کو انسان کے سامنے اس کی زندگی کی ویڈیو رپورٹ فلم گھومے گی قیامت کے دن. بہت سے کام انسان نے کیے ہیں، یاد بھی نہیں رہے ہوں گے، اس کو بھول گئے ہوں گے. ایک ایک کر کے، چھوٹا ہو یا بڑا کام، اس کی بھول بھلیوں میں ہوگا بھلے وہ، مگر وہ اس کے سامنے آنے لگے گا. اچھے کام دیکھ کر خوش ہوگا، خوشی میں اور زیادہ یعنی اضافہ ہوگا. اور اگر اس نے وقت گنوایا ہوگا، نافرمانیوں میں، بدعمالیوں میں بسر کیا ہوگا، تو پھر اس کے چہرے پر ملال ہوگا، رنج ہوگا. اس کے سامنے صحائف کھول کے رکھ دیے جائیں گے. آئیے ایک حدیث شریف بھی آپ کو سناؤں. حدیث شریف میں آتا ہے انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو. تو انسان کی جرت دیکھیے، اللہ تعالی کے سامنے بھی اس میں سے اسکپ کرتا جائے گا، یعنی کچھ پڑھے گا، کچھ اوائڈ کر دے گا، یعنی کچھ چھوڑتا چلا جائے گا. سامنے ہوگا بڑا گناہ چھوڑ دیا، چھوٹا پڑھ لیا. اس طرح وہ کرے گا اللہ تعالی کے سامنے. جب پورا اعمال نامہ پڑھ چکے گا، اللہ فرمائے گا جتنا اس نے پڑھا ہے وہ اس کو معاف کر دو. تو وہی انسان چلائے گا یا اللہ بڑے بڑے گناہ تو میں نے پڑھے نہیں. یعنی انسان کے بارے میں یہ جانیے کہ وہ جو کرتا ہے یہ لکھا جا رہا ہے، پورا اس کا اکاؤنٹ ہے. اللہ چاہے معاف فرما دے، اللہ نہ چاہے
نہ معاف کرے، چھوٹی سی بات پر پکڑ لے، بڑی سے بڑی بات چھوڑ دے، تو یہ انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے آئے گا۔ جو باتیں اس کو بھول گئی تھیں وہ بھی یاد آ جائیں گی، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، وہ یاد آنے اس طرح لگیں گی کہ پوری زندگی کی فلم اس کے سامنے گھوم جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو جہنم کا انکار کرتے ہیں، یہ صرف ڈراوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ اے انسان، تو غفلت میں تھا، دیکھ لے، تجھے بار بار جتایا گیا تھا۔ ہمارے دین اسلام کے سوا اور کون سا دین ہے؟ روزانہ 5 وقت آواز دی جاتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف، اور ہم پھر بھی غافل رہیں تو کیا سمجھدار شمار ہوں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو جو لوگ فرما بردار رہے ہوں گے وہ خوش ہوں گے، اور جنہوں نے فرما برداری کی بجائے نادانیوں میں وقت گزارا ہوگا وہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ اس حوالے سے اسی 30ویں پارے میں مزید آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، سورہ عبس ہے اور اس کی آیت نمبر 17۔ غارت ہو انسان، وہ کتنا احسان فراموش ہے۔ یہاں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قتل الانسان کے الفاظ قرآن میں آئے، یہاں مراد ایمان والا انسان یعنی مومن اور مسلم نہیں ہے، بلکہ وہ جس نے انکار کیا اور نافرمانی کی، یعنی یہ انسان جو ہر لمحے کتنا ہم آکسیجن لیتے ہیں، کوئی بلنگ ہے بازار سے یا ہاسپٹل میں آکسیجن لینا پڑے وہ پیور ہے یا نہیں، پہلے تو یہ تسلی کرنی پڑتی ہے، پھر کتنا لے رہے ہیں اس کی پیمائش ہوتی ہے اور پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے زندگی بھر کتنے سلنڈر ہوں گے اگر ہم شمار کریں آکسیجن کھینچی ہے، کتنے پھل کھائے ہیں، اس زمین سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، سورج کی روشنی سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، پھر ہم نے لباس بنوائے، اچھا پھر دیکھنے کا، سننے کا، سونگھنے کا، چکھنے کا، ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ یہ کس کی عطا تھی؟ رب تعالیٰ کی۔ اس کو یاد کیا؟ کسی سے کوئی چیز لی ہوتی ہے، آپ جب بھی ملتے ہوں گے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے، جتانے کے لیے بھی یا احسان مندی کے طور پر۔ رب تعالیٰ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ بدل نہیں مانگتا، وہ قیمت نہیں مانگتا، وہ فرما برداری چاہتا ہے اور اس کے بدل میں بھی آپ کو نوازتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ہمارا اپنا ہے کیا؟ یہی سوچ لیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ جو انسان شکریہ نہیں ادا کرتا، شکر نہیں ادا کرتا، کفران نعمت کرتا ہے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نافرمانی اس کو کسی طرح کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ تو ایسے انسان کے لیے کہا گیا غارت ہو جائے وہ، یعنی اس نے کیا کیا؟ اتنا کچھ دیا تھا، اپنا کچھ بھلا کر لیتا، اپنا اچھا کر لیتا۔ ایسے انسان کو اتنی نعمتیں پا کر شکر نہیں کیا، کچھ بنایا نہیں اپنے آپ کو، تو پھر اس کا انسان کہلانا اس کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کے ہاں محاورہ ہے، آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں یار تم نے پڑھ لکھ کے وقت ضائع کیا ہے، کیا مطلب؟ پڑھے لکھے تھے تو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے، کچھ جانتے تھے تو لیاقت ظاہر کرتے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو انسان کو کتنا نوازا گیا،
ہمارے پاس اللہ کی کسی ایک نعمت کا کوئی بدل ہے نہیں، پھر بھی ہم شکر نہ کریں، اس کے فرما بردار نہ بنیں، تو پھر بتائیے ہم نے کیا کمائی کی، ہم نے اپنی پہچان کیا بنائی، ہماری فضیلت کہاں گئی؟ ہم تو اشرف المخلوقات، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ یہ تو لفظ ہم یوں کہتے ہیں جیسے دوسرے پہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوں میں ہی میں ہوں۔ تو پھر ایسے انسان کو سوچنا چاہیے جو اتنا اکڑتا ہے اس کے پاس اس کا ہے کیا؟ سب کچھ رب تعالی کا دیا ہوا، اسی رب کو یاد نہ کرنا، اسی کا شکر نہ کرنا، تو یہ انسان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ آگے بیان ہے سورہ انشقاق میں، اس میں بتایا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، پس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے۔ یہاں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہم کسب، اسٹرگل، محنت، جو بھی جد و جہد کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہماری یہ دنیا ہمارے لیے مشکل نہ بنے اور آخرت میں آسانی رہے، یہ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے۔ اور دل میں یہ خواہش بھی کہ میری اس کوشش کا نتیجہ یہاں بھی اور وہاں بھی مجھے کامیابی کے طور پر ملے، انعام میرا اچھا ہو۔ تو طالب دنیا یا طالب عقبہ، دنیا کو چاہنے والا ہو یا آخرت کو، دونوں صورتوں میں جو کوشش کی، کام کیے، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، موسم کی سختیاں، طرح طرح کی باتیں، تو یاد رہے کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو پھر رب تعالی سے ملاقات طے ہے، بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، موت کا وقت آ جائے گا، جد و جہد ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اعمال کا نتیجہ سامنے ہوگا۔ دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک حکایت سناؤں، مگر آج کی گفتگو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ نشست میں آپ کو وہ حکایت بھی سناؤں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔